السلام علیکم. محمد آصف قادری, CSS مینٹور اینڈ ایکڈیمک کاؤنسلر ایٹ کپ CSS نیٹورک. تو آج جو ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ پنجابی کے حوالے سے ہے کہ پنجابی میں ہم اپنے پیپر کو کس طرح سے بہتر لکھ سکتے ہیں اور اس میں کون کون سی ایسی ٹرمز ہیں, اصطلاحات ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجابی کے پیپر کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے. اور اس میں ایک امپورٹنٹ جو ایک ایشو ہے, ایک امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے شاعری کے اوپر. شاعری سے مراد یہ ہے کہ شعر چونکہ ضرورت ہے پنجابی کے اندر, اس میں کلاسیکی شاعری کا ایک پورشن ہے, اس کے بعد جدید شاعری کا ایک پورشن ہے, تو لوک گیت کا بھی. تو لوک گیت کے اندر بھی ایک قسم کی شاعری ہی ہے. تو سب سے پہلے جو میں بات کروں گا وہ اس چیز پہ بات کروں گا کہ جو اسٹوڈنٹس کے اندر CSS اور PMS کے اسٹوڈنٹ کے اندر ایک فیئر موجود ہے, ایک خوف موجود ہے شاعری کے یاد کرنے کا. زیادہ اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا پوئٹری کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے اتنا, شاعری کے اندر دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں شاعری کا ادراک ہی نہیں ہو پاتا, آئیڈیا ہی نہیں ہو پاتا کہ اس کو یاد کس طرح سے کیا جائے اور اس کو کس طرح سے لے کے چلا جائے, ذہن نشین کس طرح سے کیا جائے. تو سب سے پہلے میں بتاتا چلوں, یہ آپ لوگوں کے لیے ایک نئی انفارمیشن ہے, آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے, اور وہ جو فیئر آپ کے اندر موجود ہے وہ آج میں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کا اس بات سے وہ فیئر اور وہ خوف ختم ہو جائے گا. سب سے پہلے اب یہ بات کریں گے, میں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ مختصر یہ بات کروں گا اس کے اوپر کہ جو شاعری ہے, شعر یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اب ایک شعر جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, دلچسپی ہے, وہ رجسٹر کے اوپر نکال لیں اور اس کے بعد اس کا پہلے ایک مصرع پڑھیں, پھر اس کا دوسرا مصرع پڑھیں. ایک مکمل شعر جب آپ 2 سے 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ پڑھ لیں گے پھر وہ جو شعر ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا. اس کے لیے پوئٹری کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ ہونا, اس میں دلچسپی ہونا بھی بہت ضروری ہے. بعض شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جو الفاظ ہیں وہ کافی مشکل ہوتے ہیں, لیکن جن کا پوئٹری کے اندر انٹرسٹ ہے تو وہ اس کے اوپر کافی حد تک گرپ پا لیتے ہیں. جس طرح سے غالب کا شعر اب میرے ذہن میں آ رہا تھا, ہے پنجابی کے بارے میں ویسے ہم بات کر رہے ہیں لیکن یہ اردو کا شعر ہے, تو اردو کا بھی ساتھ ساتھ ہی آپ اس کو میں بتاتا چلوں, کیونکہ شعر پنجابی کا ہو یا اردو کا ہو, شعر شعر ہے. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا, عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا, درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا, درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا, تجھ سے قسمت میں میری صورت کفل ابجد, تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا. تو اب جس طرح سے اس میں الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بہت مشکل ہے, تو اس کو ایک ایک مصرع کر کے آپ کو یاد کرنا پڑے گا. اب ہم بات کریں گے جو کلاسیکی شاعری ہے پنجابی کے اندر, تو اس کے شعر کو آپ سب سے پہلے کس طرح سے یاد کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ ایک صوفی شاعر کو پڑھیں گے, صوفی شاعر کو پڑھنے کے بعد اس کا شعر نکالیں گے, جس شعر کو اوپر آپ کا پراپر گرپ ہوگا, سمجھ آ رہی ہوگی, اس کو رجسٹر کے اوپر نکالیں گے اور اس کے مصرے کو بار بار پڑھنے سے, پھر دوسرے مصرے کو بار بار پڑھنے سے آپ پورے شعر کو ذہن نشین کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک میاں صاحب کا شعر آپ کے جو ہے وہ خدمت میں سناتا ہوں. چٹی چادر لاسٹ کڑیے پہن فقیراں لوئی, چٹی چادر لاسٹ کڑیے پہن فقیراں لوئی, چٹی چادر داغ لگے سی تے لوئی وچ داغ نہ کوئی. تو اس میں یہ ہے کہ جو بات کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے, الفاظ کی سمجھ آ رہی ہے, تو اگر ہم اس کو اتاریں گے رجسٹر کے اوپر اسی طرح سے تمام اشعار کو, تو وہ شعر ہمیں آسانی سے یاد ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اٹیمپٹ کرنے میں ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ جس وقت پنجابی کے پیپر کو ہم اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو خالصاً الفاظ ہیں وہ پنجابی کے اندر ہونے چاہیے. تو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو آپ اٹیمپٹ کر کے لکھ کے ایک اچھا پیپر کر سکتے ہیں, ایک اچھا کویسچن اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلے جو بات تعارف میں آتی ہے اس کو تعارف کے, جیسے کہ ہم جانتے ہیں انگلش میں انٹروڈکشن کہا جاتا ہے, اردو میں تعارف کہا جاتا ہے, تو پنجابی میں آ کے اس کو مڈلی گل بھی کہا جاتا ہے, مڈلی گل. اور اس کے بعد جو ہے اب جب ہم کویسچن کو ختم کرتے ہیں, اس کو اینڈ کرتے ہیں, کمپلیٹ کرتے ہیں, تو اردو کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ اردو کے اندر اس کو محاصل کہا جاتا ہے, اور انگلش میں اس کو کنکلوژن کہا جاتا ہے, اور پنجابی کے اندر اس کو مقدی گل کہا جاتا ہے. تو مڈلی گل اور مقدی گل کا لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو کلاسیکی شاعری کے اندر کچھ جو پوائنٹس ہیں اور ہیڈنگز ہیں وہ کامن ہیں. مثال کے طور پہ مرشدہ ذکر, دنیا دی بے ثباتی, فلسفہ عشق
وحدت الوجود. تو یہ جو سارے ٹرمز ہیں یہ بہت کامن ہے کہ تمام تقریباً صوفی شعراء کے اندر اس کو لکھا جا سکتا ہے. اسی طرح سے جدید شاعری کی طرف آپ نے بڑھنا ہے. تو جدید شاعری میں بھی سب سے پہلے جس طرح سے آپ منیر نیازی کو پڑھیں گے جو اردو کے بھی بہت خوبصورت شاعر ہیں. اس کے بعد احمد رئی کو پڑھیں گے. احمد رئی کے جو لکھے ہوئے چیزیں ہیں اس میں جدید شاعری کے اندر، ان کے لکھے ہوئے جو کلام ہے اور ان کے لکھے ہوئے جو سانگس ہیں وہ ڈفرینٹ جو ماسٹر پیس ہیں پاکستانی موویز ان کے اندر بھی موجود ہیں. جس طرح سے ہیر رانجھا کے جو گیت ہیں وہ احمد رئی نے لکھے تو ماسٹر پیس ہے پاکستان کے وہ مووی. تو اس کا حوالہ دینے کے بعد مقصد یہ تھا کہ جب آپ احمد رئی کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک عجیب قسم کا ایک میوزک پایا جاتا ہے، اس میں ایک موسیقیت ہے ان کی شاعری کے اندر. تو آپ کو فوری سے پتہ چل جائے گا کہ یہ احمد رئی کی شاعری ہے. جب آپ منیر نیازی کو پڑھیں گے تب آپ کو منیر نیازی کا آئیڈیا ہو جائے گا. اس طرح سے باقی جو جدید شاعر ہیں ان کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان کا اندازہ ساتھ ساتھ ہوتا چلے گا. اسی طرح سے آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے کہ جی مڈلی گل ہے، اس کے بعد اس کے ہیڈنگز پہ آپ نے کام کرنا ہے، پراپر ہیڈنگ دے کے اس میں ان کی شاعری ایڈ کر کے. جس طرح سے کلاسک کی شاعری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صوفی اکرام کی شاعری کو اس میں ایڈ کریں گے. اس میں پراپر شاعری کو ایڈ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ اس میں مقدی گل لکھیں گے. تو اس کے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ جو حیات زندگی ہے شاعروں کی شعراء کی وہ یاد کرنا، وہ لکھنا، اس کا حوالہ دینا بھی بہت ضروری ہے، وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں تھی جدید شاعری تک. اس میں ایک اور امپورٹنٹ پورشن ہے جی لوک گیت کا. لوک گیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ لوک گیت وہ گیت ہیں جو ہمارے ارد گرد جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری ثقافت ہیں، جو اس میں بولیاں جس طرح سے بولی جاتی ہیں، بولیاں لوک گیت ہے، جھومر لوک گیت ہے. اس کے علاوہ جو ہے ڈھولا، ماہیا، ٹپا، یہ سارے لوک گیت ہیں. تو جب ہم اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ہم عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، ایک پکچر ہمارے سامنے ہوتی ہے پورے معاشرے کی. تو جب ہم لوک گیت پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ یاد بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے لوک گیت بھی آپ اس پہ پراپر گرفٹ کریں گے. اور اس کے بعد جو مطلب کلاسک کی شاعری ہے، جدید شاعری ہے، لوک گیت ہے، اس میں جو اخوان ہیں آپ کے، پھر ٹرانسلیشن ہے جو پنجابی کا ہے، انگلش سے پنجابی میں آپ نے کرنی ہوتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ جو پارٹس ہیں اس کو آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے پراپر ایک کیسن کو آپ نے سٹرکچر دینا ہوتا ہے کہ ہیڈنگز دے کے اس کے بعد میں نے اس میں ایک ٹرم بتائی ہے کہ مڈلی گل سے لے کے مقدی گل تک آپ نے پراپر ایک سوال کو تیار کرنا ہوتا ہے. تو اس میں جو آج تک کا جو ہماری کنورسیشن تھی، گفتگو تھی، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ شعر کو کیسے یاد کر سکتے ہیں، پنجابی کا شعر ہو یا اردو کا شعر، کیسے خوبصورت طریقے سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے. تو اس میں جو ہے میں نے اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے اس کے پورے پراپر ایک مختصر ایک اختصار کے ساتھ اس چیز پہ بھی بات کی ہے کہ ایک اچھا جو کویسچن ہے وہ کیسے اٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے، ایک اچھا سوال کس طرح سے لکھا جا سکتا ہے، کون سی جو ٹرمز ہیں اس میں کامن ہوتی ہیں. تو اس میں آپ اینڈ پہ میں یہ بتاتا چلوں اس کا جو محاصل ہے، اس کا جو حاصل بیس ہے اس گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ایک فیئر ہے پنجابی کے حوالے سے، پنجابی سبجیکٹ کے حوالے سے، اس کو نکال پھینکیں. کیونکہ اس کا جو رسم الخط ہے وہ اردو کی طرح ہی ہے. اور جب ہم پنجابی لیتے ہیں تو یہ چونکہ اسکورنگ سبجیکٹ بھی ہے، اس کو اٹیمپٹ کرنے کی ٹیکنیکس بھی بہت ایزی ہیں. اس میں شاعری میں بھی ایک عجیب ہی قسم کی موسیقیت موجود ہے. اس کو آپ انجوائے بھی کریں گے اور اس کو آپ اچھی طرح سے اٹیمپٹ بھی کر سکتے ہیں، اچھی طرح سے اس کو ذہن نشین بھی کیا جا سکتا ہے، اچھی طرح سے اس کو پڑھا بھی جا سکتا ہے. تو اب تک کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے اگلے لیکچر میں، اس سے اگلے جو چیز جو ڈیلیور کی جائے گی اس میں ایک نئے زبان و بیان کے ساتھ، ایک نئے انداز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.